بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیرہ غازی خان کی دھرتی تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے مشہور رہی ہے۔ 15ویں صدی میں بلوچ قبائل نے اس دھرتی کو اپنا مستقر بنا دیا۔ ایک ممتاز بلوچ سردار میر حاجی خان میرانی نے اپنے لاڈلے بیٹے غازی خان کے نام پر دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر ڈیرہ غازی خان کی بنیاد رکھی۔ قدیم شہر کی بنیاد رکھی گئی سن 1474 میں، نئے شہر کی بنیاد رکھی گئی سن 1910 میں۔ 1887 میں ڈیرہ غازی خان دریائے سندھ کے کٹاؤ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس وقت یہ شہر موجودہ مقام سے 15 کلومیٹر مشرق میں واقع تھا۔ ڈیرہ غازی خان کا ڈیرہ کا لفظ فارسی سے نکلا ہے، جس کی معنی رہائش گاہ ہے۔ بلوچ ثقافت میں ڈیرے کو قیام گاہ کے ساتھ ساتھ مہمان خانہ یعنی وثاق کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ محل وقوع کے لحاظ سے ڈیرہ غازی خان ملک کے چاروں صوبوں کے وسط میں واقع ہے۔ اس کے مغرب میں کوہ سلیمان کا بلند و بالا سلسلہ ہے، شمال میں تل اور مشرق میں دریائے سندھ ہے۔ طبقات کے حوالے سے یہ خطہ پہاڑی، میدانی اور دریائی علاقوں پر مشتمل ہے۔ آب و ہوا کے لحاظ سے سردیوں میں سرد اور گرمیوں میں گرم خطہ ہے۔ علاقے کے رہائشیوں کی اکثریت سرائیکی زبان بولتی ہے، جس کے ارد گرد کی کچھ علاقوں میں بلوچی زبان بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ کوہ سلیمان کے یہ سب قبائل برزار، دریشک، کیتران، لگاری، لنڈ بلوچ، گورچائی، کوسا، چغتائی خان، ویرانی، جلبانی، مزاری، علیانی، گرمانی، رند، جروار اور نفیس رانی شاہانی یہاں کے تمندار ہیں۔ بلوچ قبیلوں کی یہ تقسیم انگریز حکمرانوں نے کی۔ انہوں نے قبائلی سرداروں کو اختیارات دیے۔ عدلیہ کا کام جرگے نے سنبھالا، جس کی نشستیں ڈیرہ غازی خان کے صحت افزا مقام فورٹ منرو کے مقام پر ہوتی ہے، جو سطح سمندر سے 6407 فٹ بلند ہے۔ انتظامیہ کے لیے بارڈر ملٹری پولیس بنائی گئی ہے، جو انہیں قبائلی سرداروں کی منتخب ہوتی ہے۔ 1925 میں نواب آف بہاولپور اور گورنر جنرل غلام محمد کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کے اضلاع کو ریاست بہاولپور میں ضم کر دیا گیا۔ 1982 میں ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، لیا اور راجن پور وغیرہ کو بہاولپور سے علیحدہ کر کے ملتان ڈویژن میں ضم کر دیا گیا۔ بعد میں اس شہر کو منفرد اور نقشے کے مطابق آباد کرنے کا منصوبہ تیار ہوا۔ شہر کی تمام سڑکوں، گلیوں اور بلاکوں کو 1 جولائی 1900 سے مختلف بلاکوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس وقت کے منصوبے کے مطابق ہر گھر کے لیے 5 مرلے کا رقبہ مختص تھا اور ہر بلاک 112 مرلے پر مشتمل تھا۔ وراثتی طور پر مکانات کی منتقلی سے گھروں کا حجم بہت فرق ہو گیا۔ 1982 میں ڈیرہ غازی خان ڈویژن بنا۔ ڈیرہ غازی خان کی 4 تحصیلیں ہیں: ڈیرہ غازی خان، تونسا شریف، ٹرائبل ایریا، کوہ سلیمان اور کوٹ چٹا۔ ڈیرہ غازی خان کی سرزمین معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ ارد گرد کا علاقہ سنگلاخ پہاڑوں کے باعث ناقابل شکست ہے۔ علاقے کے نوجوانوں کی اکثریت روزگار کی تلاش میں خلیجی ممالک کا رخ کرتے ہیں۔ تونسا کے علاقے سے گیس اور تیل نکلتا ہے۔ روڑا اور بجری، خاکہ اور پتھر کے تاجر کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ ڈی جی سیمنٹ اس علاقے کی پہچان ہے۔ اندرونی ملک سفر کے لیے ریل، بسوں اور ویگنوں سے ملک کے چاروں صوبوں سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ چلتن ایکسپریس کوئٹہ سے لاہور براستہ ڈیرہ غازی خان سے چلتی ہے اور ٹرینیں کراچی سے پشاور تک چلتی ہیں۔ ڈیرہ غازی خان پاکستان کے چاروں صوبوں کے سنگم پر واقع ہے، جس کی وجہ سے یہاں ہر صوبے کے لوگ رہتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں مرکز دعوت اسلامی، مرکز تبلیغ دیوبند اور اہل حدیث کا دینی ادارہ ہے۔ طلباء کے قرآن مجید اور حدیث و ترجمے کے لیے مرکز توحید چوک چورہڑ ڈیرہ غازی خان ہے، جس کی بنیاد 1956 میں فضیلت الاستاذ حاجی محمد موسیٰ نے رکھی۔ اس کی اب سرپرستی ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب کرتے ہیں۔